اور ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ رباب کے سامنے اس بار نتاشا اور عدیل کی حقیقت آ ہی گئی۔ شرجینا کے بچے کی جان اس بار خطرے میں ہے۔ شرجینا اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ عدیل اور اس کے والدین اس بار رباب کے گھر سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکلنے والے ہیں۔ گھر میں آگ لگنے کے بعد شرجینا تو بچ گئی، لیکن اس بار اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ کبھی بھی مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بچہ ضائع ہونے کے بعد اس بار شرجینا بہت بڑے صدمے میں جانے والی ہے۔ ادھر عدیل کی حقیقت سامنے لانے کے بعد اس بار رباب دھکے مار کر عدیل کو اور اس کے والدین کو گھر سے نکالنے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نتاشا کے ساتھ تو عدیل کا افیئر چل رہا ہے، لیکن نتاشا کا اس طرح سے عدیل سے جڑ جانا بہتر نہ تھا۔ عدیل کی زندگی اس بار تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی، جہاں پر رباب اور عدیل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، جہاں پر وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو ہی وقت دیں گے۔ ناظرین، رباب اس بار بہت زیادہ ہوشیار ہو گئی ہے، جس کی شروع سے ہی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ اس بار وہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر عدیل کے قریب آتی ہے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح رباب نے گھر میں ایک پارٹی ارینج کی ہے اور یہاں پر نتاشا اور سلمان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا ہے۔ یہ سب کچھ اس بار عدیل کو بھی سمجھ آنے والا ہے کہ گھر میں سبھی مہمانوں کے آ جانے کے بعد اس بار ساری کی ساری حقیقت سبھی گھر والوں کے سامنے اور یہاں پر عدیل کے والدین کے سامنے بھی لے کر رباب آنے والی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر رباب سب لوگوں کے سامنے بولی پڑے گی کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا اور اس کی دوست کے ساتھ افیئر چلا کر ثابت کر دیا کہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد اس بار عدیل تو سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے، جہاں پر پولیس اسے پکڑ کر لے جائے گی۔ عدیل کے جیل میں جانے کے بعد رباب اس بار عدیل کے والدین کو کہے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے نکل جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور یہاں پر وہ سامان پیک کر کر گھر سے نکل ہی جائیں گے۔ رباب نے عدیل کے اوپر یقین تو کیا تھا، لیکن عدیل بالکل بھی اس یقین کے قابل نہیں تھا۔ عدیل کو اگر محبت تھی تو صرف اور صرف رباب کے مال و دولت اور پیسوں سے محبت تھی۔ وہ شروع ہی سے فلرٹی تھا۔ پہلے اس نے شرجینا کے ساتھ دھوکہ کیا، شرجینا کی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور اس کے والدین کا بھی سر جھکا دیا اور اپنے والدین کی بھی عزت نہ رکھ سکا۔ اور ناظرین، عدیل کے والدین جب رباب کے گھر سے بے عزت ہو کر نکلیں گے تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے شرجینا اور مصطفیٰ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ جس بیٹے کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ یقین کیا، اسی نے ان کا گھر بیچ کر وہ پیسے بھی ضبط کر لیے، گھر بھی نہ رہا اور اپنا سامان پکڑ کر روڈ کے اوپر کھڑے اس بار دھکے کھا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لیے اور پریشانی سے دوچار ہیں۔ اس بار ناظرین، عدیل کے والدین جائیں تو جائیں کہاں؟ اب وہ ناظرین اپنی بیٹی یعنی سدرا کے گھر ہی جا سکتے ہیں۔ پہلے اپنی بہو کے گھر سے ذلیل ہو کر نکلے ہیں، اب ناظرین وہ اپنے داماد کے گھر میں جا کر رہیں گے۔ اور ناظرین، داماد کے گھر میں رہ کر اس بار دوبارہ سے عدیل کے والدین کی نظریں جھکنے والی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، شرجینا جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ تنہائی کی وجہ سے شرجینا اس کنڈیشن میں ہے، اور تنہائی ناظرین انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور عورت ذات اگر ماں بننے والی ہو تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت تو سب سے پہلے ہوتی ہے، لیکن ناظرین مصطفیٰ آفس میں کام میں بزی ہے۔ اس کو جب مصطفیٰ وقت نہیں دیتا تو شرجینا کی تو جان جیسے ہی نکلنے والی ہوتی ہے۔ یہاں پر ناظرین شرجینا اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر پریشان ہے، سوچوں میں گم ہے کہ کہاں پر ہے وہ مصطفیٰ جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ آج مشکل وقت میں اس کی جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف پیسہ کمانے کی طرف دھیان ہے۔ اس بار مصطفیٰ کی ڈیل ڈن ہو ہی جائے گی۔ طلال جہانگیر جب سے دبئی سے کراچی میں واپس آیا ہے تو اس بار تو وہ ڈین موسیٰ کا تو فین ہو کر رہ چکا ہے۔ اسے مصطفیٰ کا جب سے پتہ چلا ہے، اس کے بعد سے اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ مصطفیٰ کے ساتھ ڈیل ڈن کر ہی لے گا۔ اور جب ناظرین ان کی ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو جہانگیر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ڈین مصطفیٰ ایک دن گیمنگ انڈسٹری کا بہت بڑا نام بن کر ابھرے گی۔ یہ سننے کے بعد ناظرین مصطفیٰ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی کروڑوں کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اور ناظرین جب مصطفیٰ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ گاڑی میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ
جب میرے گھر میں بچہ آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنی گاڑی کے اوپر لے کر انہیں ہاسپٹل سے واپس آؤں گا۔ اور ناظرین، مصطفیٰ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جب گھر میں لائٹ گئی ہوتی ہے تو شرجینہ آگ جلانے کے لیے جیسے ہی ماچس جلاتی ہے تو اس بار اس کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے اور ناظرین شرجینہ آگ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اور ناظرین، مصطفیٰ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ اور ناظرین، مصطفیٰ جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شرجینہ نیچے گری ہوئی ہے۔ شرجینہ کو دیکھ کر مصطفیٰ کا تو دل ہی ٹوٹ گیا شرجینہ کو نیچے گرے ہوئے دیکھ کر۔ اور ناظرین، مصطفیٰ شرجینہ کو فوراً ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہاسپٹل میں شرجینہ کا آپریشن ہو ہی گیا اور ناظرین شرجینہ کا بچہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، مصطفیٰ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپریشن کے بعد ڈاکٹر جب باہر آتی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھتا ہے کہ شرجینہ کیسی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ شرجینہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ کمرے میں جیسے ہی مصطفیٰ جاتا ہے تو یہاں پر اسے دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرجینہ سے مصطفیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آخری سانس تک میرا ساتھ دو گی، لیکن جب برا وقت گزر گیا، آج جب اچھا وقت آیا ہے تو تم میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یہ بالکل بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کے ساتھ قسمیں تو کھائی تھیں، لیکن شرجینہ اس بار مصطفیٰ کا ساتھ دے رہی تھی۔ لیکن مصطفیٰ نے شرجینہ کا بالکل بھی احساس نہ کیا، یا تو پھر شرجینہ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ مصطفیٰ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے آنے والے بچے کے مستقبل کے لیے ہی کر رہا ہے، تاکہ اسے زندگی میں مصطفیٰ کی طرح سے دھکے نہ کھانے پڑ جائیں۔ شرجینہ کے ساتھ جس طرح سے ظلموں سے آتیاں ہوئیں اور آج اس کے پاس اس کا بچہ بھی نہ رہا، اس بار شرجینہ کے والدین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بالکل بھی مصطفیٰ کے ساتھ اپنی قیمتی بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ شرجینہ کے والدین اس دفعہ ناظرین شرجینہ کو اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں، جہاں پر شرجینہ اس بار دکھوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ ناظرین، شرجینہ بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ وہ اب کرے تو کرے کیا۔ بچہ بھی نہ رہا اور مصطفیٰ سے بھی دور ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس بار وہ نفرت کرنا شروع ہو چکی ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن ناظرین، جب اسے سہارے کی ضرورت ہوگی تو اس کے پاس کوئی بھی سہارا نہ ہوگا۔ مصطفیٰ شرجینہ سے معافی مانگنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرے گا، لیکن ناظرین شرجینہ جس کے لیے وہ مصطفیٰ ہی نہ رہا اور وہ اس مصطفیٰ کے ساتھ اب محبت نہیں کرتی۔ آخر مصطفیٰ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی گیا کہ شرجینہ اتنی زیادہ محبت اس کے ساتھ کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اور ناظرین، بالآخر مصطفیٰ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی گیا کہ کس طرح شرجینہ اس سے محبت کرتی تھی اور وہ اس سے پیار اور محبت کی ڈیمانڈ کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ اسے وقت ہی نہ دیتا تھا۔ محبت میں انسان کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وقت دینے کے لیے انسان کو سمجھ کر فیصلے لینے چاہیے، نہ کہ کام کی وجہ سے دن رات اپنی بیوی سے دور رہے۔ شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے جدا تو عارضی طور پر ہوں گے، لیکن ناظرین یہی شرجینہ اور مصطفیٰ مستقبل میں دوبارہ قریب آئیں گے۔ ناظرین، جیسے عدیل کے ساتھ ہوا، عدیل نے شرجینہ کو بھی دھوکہ دیا اور رباب کو بھی دھوکہ دیا اور عدیل کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، اور عدیل کے والدین کی آنکھوں پر پٹی جب کھلی تو وہ بھی روڈ کے اوپر آ گئے۔ اور ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے بالکل جدا نہ ہوں، اور شرجینہ کے والدین کو مصطفیٰ کے ساتھ شرجینہ کو بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ اور ناظرین، آپ کیا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ شرجینہ کو واپس لے کر آئے گا؟